لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور غلام رضا سعیدی، مرحومہ مغفورہ نورست سعیدی لال تفتی اور مرحوم مغفور حسین علی تفتی اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کی یاد میں اور ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس سید الشہداء مرحوم مغفور غلام رضا سعیدی اور مرحومہ مغفورہ نورست سعیدی لال تفتی کہ جن کی قبر یہاں آپ کو دکھ رہی ہے، ان کے قریب میں یہ مجلس سید الشہداء برپا ہے، اور چونکہ بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، خانوادے کی طرف سے یہ مجلس ہے، خدا ان لوگوں کو بھی ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے اور مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر دے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اعلان پروردگار عالم ہے کہ دیکھو، ہم وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ ماں باپ جو ہیں وہ واقعی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد، ماں باپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ واقعی عظیم ہوتے ہیں۔ چونکہ جب ماں باپ ہمارے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، جب ماں باپ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جب ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، جب ماں باپ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، جب ماں باپ ہمیں بچپن میں گود میں، جھولے میں، اس کے بعد چلنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد کھانا پینا ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اگر ہم اس وقت اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، چونکہ ہمارے پاس اس وقت ذہن پختہ نہیں ہوتا، فکر ہماری بلند نہیں ہوتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری اس وقت اس منزل پر نہیں ہوتی کہ ہم سوچیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے وہ چیزیں کہ وہ ہمیں، اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو گھنٹوں ایک روٹی لے کر ہمارے پیچھے 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 پیچھے، بیٹا کھا لو، بیٹا کھا لو، بیٹا کھا لو۔ وہ اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف ایک روٹی کھلانے کے لیے، تھوڑا سا کھانا کھلانے کے لیے، غذا کھلانے کے لیے ہمارے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ ہم بیمار ہو جائیں تو راتوں کی نیند ان کی ختم ہو جاتی، وہ اپنے سارے کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر اولاد پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ لا تقل له اف۔ دیکھو، ماں باپ کے کسی بھی بات پر اگر تمہیں ذرا بھی غصہ آئے، اگر ماں باپ کی کسی بات سے تمہیں پریشانی ہو تو صبر کرنا، اف نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب تمہیں پالا، جب تم نے بچپن میں، تمہاری وجہ سے انہیں اذیت ہوتی تھی، تمہاری وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، تمہاری وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی تھی، ان کی راتوں کی نیند خراب ہوتی تھی، دن کا سکون خراب ہوتا تھا، یہ آفس نہیں جاتے تھے، یہ گھر نہیں جاتے تھے، یہ اپنے کاروبار میں نہیں جاتے تھے اگر تم بیمار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اف نہیں کیا، انہوں نے اف نہیں کیا، انہوں نے تمہیں برا بھلا نہیں کہا۔ تمہاری بیماری میں تم بیمار تھے، یہ خود تمہاری بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گئے، مگر انہوں نے تم پر بلیم نہیں کیا۔ یہ چیزیں چونکہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس وقت تو محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، تمام لوگوں پر،
خدا خانوادے کے تمام ان کے مرحوم کے بیٹے بیٹی اور تمام اعزاء و اقارب کو پروردگار صبر دے اور ہمت و طاقت دے۔ چند سال گزر گئے ہیں مگر پھر بھی یاد ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور ماں باپ اگر شفیق ہوں، ماں باپ اگر مہربان ہوں، ماں باپ اگر لطف و کرم کرنے والے ہوں، ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ نیکی کرتے ہوں بڑے ہونے کے بعد بھی، تو ان بچوں کے لیے واقعی ماں باپ کا سایہ اٹھ جانا بہت بڑی مصیبت و پریشانی۔ یقیناً بچے بھی ویسے ہی، خدا انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ یہ مجلس سید الشہداء آج ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ بہترین تاریخ ہے۔ یہ بھی وہ تاریخ ہے کہ جس میں قرآن کے نزول کی بات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار کے ہاں 23 رمضان مخصوص کر دی گئی ہے، اور ان کے ہاں ہمارے برادران اہل سنت کی 27 رمضان، مگر یہ بھی عظیم تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس تاریخ کے لیے ہے کہ اس میں بھی عبادت کرنا چاہیے۔ غور کیجیے، میں دعا کروں گا کہ خدا شب قدر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کے ذریعے مرحوم غلام رضا سعیدی، مرحومہ نورست سعیدی لال تفتی اور مرحوم حسین علی تفتی، ان سب کے درجات کو خدا بلند کرے۔ ایک بہترین انسان مرحوم، اور مرحومہ کو تو میں جانتا تھا۔ ہمسر کے گزر جانے کے بعد وہ قبر پر آتی تھی، میں نے دیکھا ہے اسی قبر پر یہاں بیٹھ کر سامنے۔ واقعی اگر ہمسر شریک حیات، زندگی کا ساتھی اچھا ہو اور ان میں سے کوئی ایک گزر جائے تو دوسرا اس صدمے کو برداشت نہیں کرتا، دوسرا اس صدمے کو واقعی برداشت نہیں کرتا، اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت جلد وہ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ شاید محبت کا تقاضا ہے، یہ شاید قدرت نے ایک نظام پیدا کیا ہے کہ اس کی تنہائی کو بہت دیر تک پروردگار رہنے نہیں دیتا۔ بہرحال اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ زندہ و سلامت ہے الحمدللہ کوئی ایک، تو وہ محبت نہیں کرتے، نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، کبھی کبھی کوئی بہت زیادہ دل پہ لے لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہرحال موت حقیقی ہے، موت برحق ہے۔ بہت جلد مرحومہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ یقیناً بچوں کے لیے باپ کا سایہ اٹھا ہی تھا، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ خدا بچوں کو صبر دے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے مرحومین کے، اور ان کے بچوں کو پروردگار ہر آفت ہر بلا سے۔ واقعی نیک اور صالح اپنے ماں باپ کو ان کے طور طریقے سے لگتا ہے کہ واقعی ماں باپ نے کیسے پرورش کی ہے، ماں باپ نے جس طریقے سے انہیں پالا، انہوں نے وہ ان کے مرنے کے بعد ہم نے دیکھا۔ یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، ایسے بن جائیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان تعریف کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کچھ نہ کچھ کہے۔ آج ہم مرحوم یا مرحومہ سے ہمارا کوئی بہت قریبی رشتہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کے بچوں کے اندر دیکھی ہے صفات، جو کچھ ہم نے ان کے خانوادے کے اندر دیکھا ہے کمالات، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ زندہ ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، زندہ ہیں تو ان کی ہر خواہش کو کوشش کرو کہ پورا کریں، جو تمہارے اختیار میں ہے، جو تمہارے اختیار میں، قدرت میں ہے۔ یہ نہیں کہا اسلام نے، شریعت نے، کہ نہیں ماں باپ نے اگر کچھ کہہ دیا تو تم اسے کرو، چاہے تمہارے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ نہیں، اختیار میں اگر ہے تو یہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی سے مراد، احسان سے مراد ماں باپ کے یہ ہے کہ جو تمہارے دست رس میں ہو، جو تمہاری قدرت میں ہو، جو تمہاری طاقت میں ہو، جو تمہارے دائرہ قدرت میں ہو، اختیار میں ہو، دائرہ اختیار میں، اسے پورا کرو ماں باپ اگر حکم دے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کہیں لے جا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں خواہش کرتے ہیں مجھے فلاں جگہ لے چلو، اور میں لے جا سکتا ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد ہم بہانہ کریں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ قدرت کو پسند نہیں ہے۔ جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہے اس پر عمل کرو، اس لیے کہ انہوں نے، تم نے بچپن میں اگر رات کے 10 بجے تم نے کہا یہ چیز چاہیے تو وہ لا کے دیا،
اگر بچپن میں تم نے جو خواہش کی، جو آرزو کی، جو تمنا کی، کون پورا کرتا تھا؟ ماں باپ پورا کرتے تھے۔ اگر ماں باپ پورا نہ کرتے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو آپ یقین کریں کہ ہم اس لائق نہ ہوتے کہ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یا مرحوم اور مرحومہ کے بچے یہ مجلس کروا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، انہوں نے پالا۔ واقعی خدا ان کے درجات کو بلند کرے، خدا ایسے والدین کو پروردگار جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے، اور ان کے بچوں کو بھی پروردگار میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا توفیق دے کہ وہ ایسے ہی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہیں، ان کے لیے کار خیر کرتے رہیں، صلہ رحم کرتے رہیں، مجلس سید الشہداء کرتے رہیں۔ امام حسین علی مقام کا ذکر سب سے بہتر ہے، جانے والے کے لیے تحفہ، نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم کیا، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ امام حسین ایک الگ خصوصیت کے مالک ہیں۔ امام حسین نے واقعی پوری کائنات کی انسانیت کو بچایا ہے۔ حسین کے صدقے میں پروردگار خدا آج کی شب ان مرحومین کو امام حسین علی مقام کی اور اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے۔ قبر میں آقا حسین قبر میں آتے ہیں، قبر کی تنہائیوں میں حسین آتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین قبر کی تنہائیوں میں آتے ہیں۔ اے میرے ظاہر، اے میرے ماتم دھار، اے میرے غم میں رونے والے، اے میرے غم میں اشک بہانے والے، اے میرے غم میں آنسو بہانے والے، یعنی میری ماں کی تمناؤں کو پورا کرنے والے حسین آواز دیتے ہیں، میں آ گیا ہوں، تیری قبر میں تنہائی ہے، میں آ گیا ہوں۔ اور حسین گریہ کرتے ہیں، تیرا خانوادہ تجھ سے دور ہو گیا ہے، تیری دنیا تجھ سے دور ہو گئی، تیری اولاد تجھ سے دور، تیرا مال تجھ سے دور ہو گیا، مگر تو گھبرا نہیں، حسین تیری قبر میں۔ خدا مرحومین کی قبر میں امام حسین کی زیارت نصیب کرے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس نے ہمیں دین، شریعت، اسلام۔ ہاں عزیزوں، ہم قبر پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں، ہم قبر پر بیٹھے ہیں۔ خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ اے عزیزوں، حسین نے قربانی دی ہے، کیا کوئی ہے؟ آج بھی بچوں کو ماں باپ کا غم یاد ہے، آج بھی بچوں کو ماں کی میت اور ماں کا جنازہ یاد ہے۔ آج بھی اولاد جب سوچتی ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے، مگر کتنے دن؟ چند دن۔ لیکن حسین ایک ایسی ذات ہے کہ جب بھی حسین کا ذکر آئے، جب بھی کربلا کا تذکرہ ہو، جب بھی علی اکبر کا ذکر ہو، جب بھی عباس ابن علی کا ذکر ہو، جب بھی زینب علیہ مقام کا ذکر ہو، جب بھی سکینہ بنت الحسین کا ذکر ہو، آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کارنامہ وہ ہے جو ایک دن میں ہوا ہے۔ ایک دن میں 71 جنازے اٹھانا، ایک دن میں 71 غم اٹھانا، ایک دن میں 71 لاشیں اٹھانا، یہ حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جنہوں نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، اور حسین آواز دیتے رہے، اے نانا کے دین، میں لاشیں اٹھاؤں گا مگر تجھے بچاؤں گا، میں اکبر کا لاشا اٹھاؤں گا مگر تجھے بچاؤں گا، میں بہنوں کے پردہ چلا جائے مگر تیرا پردہ نہ جانے دوں گا۔ حسین آواز دے رہے تھے، اے نانا کے دین، میرے چاہنے والے بخشے جائیں، اسلام کو میں بچاؤں گا، قربانی میں دوں گا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ مرحوم غلام رضا سعیدی، مرحومہ مقبورہ نورست سعیدی لال تفتی، مرحوم حسین علی تفتی، پروردگارہ اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کے بچوں کو، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو ہمیں سن رہے ہیں ان سب کی ہر آفت، ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔